عجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون درود پڑھیے محمد وعلی محمد ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمنائے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء سلام علیکم۔ سلسلہ کمال انسان اور انسان کامل کے موضوع پر ان گزشتہ 5 نشستوں میں یہاں تک پہنچا۔ اس آیے وافی ہدایہ کے ذیل میں کہ ہمارا رب کریم کوئی کام عبث نہیں کرتا، بے جا نہیں کرتا، بے مقصد نہیں کرتا، اور یقیناً اس نے اس کائنات میں ان انگنت مخلوقات میں جن کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ کوئی شمار ہے، حد و شمار میں فرق یہ ہے کہ شمار کرتے ہوئے جب آپ ایک گنتی تک پہنچ جائیں گے تو وہ حد بڑھ چکی ہوگی، تو اس پوری کائنات میں میں گزشتہ دنوں میں مثالیں آپ کے سامنے دے چکا ہوں، جیسے میں نے مصور کی مثال دی تھی
کہ ایک آرٹسٹ جو ہزاروں تصویریں بناتا ہے ان میں سے ایک شاہکار ایسا ہوتا ہے جسے وہ کہتا ہے یہ ہے میرا شاہکار، یہ ہے میرا ماسٹر پیس۔ تو ایک مقام پر ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیریز آف اسکیچ ہوتا ہے۔ ساتھ رہیے گا، میں مثال آپ کے عام ماحول و عام زندگی سے قریب ہو کے دینا چاہ رہا ہوں۔ اگر ایک سیریز آف بک، ایک بک رائٹر ہے، ہزاروں بکس لکھی ہیں، لیکن ایک بک سیریز ایسی ہے وہ کہتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں، تو پہلے تو فخر کرتا ہے اس پوری سیریز پہ، لقد کرمنا بنی آدم، کہ یہ پوری جو نسل بنی آدم ہے میری مخلوقات میں، یہ سیریز ہی عجیب ہے، یہی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس کے اندر بھی ایک ایسا ہوتا ہے جس کے لیے کہتا ہے وما محمد الا رسول، کہ جس کو دیکھ کر وہ خلاق اعظم، وہ حکیم مطلق، تبارک اللہ احسن الخالقین کہنے لگتا ہے، وہ رسول۔ تو وہ پروردگار جب اس پوری سیریز کو، اس کریشن کی، ہیومن بینگ کی پوری سیریز کو ایک کمال عطا کرتا ہے، تو اس کمال کے اندر دو طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک کمال تو وہ ہے جو میں نے تمہیں دے دیا، اور ایک کمال وہ ہے جس کی صلاحیت دے دی، وہ تم خود بڑھاؤ گے۔ بھائی بیج میں درخت نکالنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ساتھ رہیے گا، یقین نہیں آ رہا؟ آپ 8 بیج لگا دیں ایک جگہ پر، 8 بیج ایک جگہ پر لگا دیں، ایک ہی زمین ہو، ایک ہی کھاد ہو، ایک ہی طرح کا پانی دیں، 3 خراب ہو جائیں اور 5 ثمربار ہو جائیں۔ اگر میں ظرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو آپ بھی لطافت کا مظاہرہ فرمائیے۔ محمد وآل محمد ترین صلوات۔ 8 بیج لگائے تھے کہ آپ کے اختیار میں تھا، لیکن ان 8 میں سے 5 میں تو پو پھوٹی، درخت نکلے، 3 میں نہیں نکلے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سائنس کا کوئی قانون نہیں ہے جو اس کو پروف کر سکے۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی زمین، ایک ہی مالی، ایک ہی پانی، لیکن 3 نہیں نکل پا رہے۔ تو اس میں آپ مالی کو دوش نہیں دیں گے، اس میں آپ لگانے والے کو تو، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیئر نہیں کی۔ نہیں، ایک ہی طرح کی چیزیں سب کو دے رہا تھا، وہ ایک ہی طرح کی چیزیں سب کو مہیا کر رہا تھا، وہی ماحول، وہی فرٹیلائزر، وہی پانی، لیکن 3 نہیں نکل پائے اور 5 نکل گئے۔ تو یہاں آپ کہتے ہیں یہ انتخاب الہی ہے۔ بہت تیزی سے میں موضوع سے متصل ہو رہا ہوں، اور میں اب خصوصاً نوجوانوں کے لیے بیان کر دوں جو دیکھ رہے ہیں، یہ سائنس کے اندر نیچرل سلیکشن کا لا ہے۔ لا آف نیچرل سلیکشن کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ 8 بیج بوئے تھے، 3 نہیں نکلے، 5 نکل آئے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول نے یتلو علیہم میں کوئی غلطی کی تھی، نہ تو یتلو علیہم میں کوئی غلطی ہوگی، نہ تو یزکیہم میں کوئی غلطی ہوگی، نہ یعلمہم الکتاب والحکمہ میں کوئی غلطی ہوگی۔ بھئی کچھ بیجوں میں بھی تو مشکل ہو سکتی ہے، کوئی تخم ہو سکتا ہے اس قابل نہ ہو۔ بیج کو اردو میں تخم کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی تخم کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ ثمربار ہو سکے۔ تو اس میں دوش نہیں دیا جائے گا پانی دینے والے کو، لگانے والے کو۔ یہ کہا جائے گا بھئی ان میں صلاحیت نہیں تھی، نہیں نکلے، ان میں صلاحیت تھی، یہ نکل آئے۔ اب مشکل یہ ہے کہ جتنی بقیہ موجودات ہیں، جتنی موجودات ہیں، نہ پتھر پتھر سے حسد کر رہا ہے، نہ درخت درخت سے حسد کر رہا ہے، ساتھ رہیے گا، نہ جانور جانور سے حسد کر رہا ہے۔ اگر جانور دوسرے جانور کو مار رہا ہے کیونکہ سسٹم ہے، انسان بھی تو جانوروں کو مار رہا ہے،
اور المیہ تو یہ ہے انسان انسان کو مار رہا ہے. صحیح ہے؟ یہ سسٹم نہیں تھا خدا کا، یہ سسٹم میں نہیں تھا. اب انسان کیونکہ اس فطرت میں نہیں رہ پا رہا، اس سسٹم میں نہیں رہ پا رہا جس کے لیے بنایا تھا. پتھر نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں درخت ہوں، اگلے لیول پہ چلا جائے. درخت نے کبھی نہیں کہا میں حیوان ہوں، حیوان نے کبھی نہیں کہا میں انسان ہوں. انسان کہہ رہا ہے میں تو فرشتہ ہوں. یہ وہ انسان ہے جو اپنی روحانی جہت کو دیکھ رہا ہے. جو اپنی جسمانی جہت کو دیکھے وہ کہے گا کاش میں بکری ہوتا، کاش میں اس کی مینگنی ہوتا. وہ پھر خود کو پست کرنے کے چکر میں. سمجھ رہے ہیں؟ جو جس جہت پہ جانا چاہے، ایک طرف ہے کہ اوپر جانا چاہ رہا ہے، تو کیونکہ انسان کو حدود و قیود میں رکھنا تھا اور اس کے اندر پائی جانے والی صلاحیت کمال کو اس جگہ تک پہنچانا تھا کہ خدا کا، حکیم کا، خالق و قدیر و علیم کا یہ کہنا کہ خلق لکم تمہارے لیے بنایا ہے، سخر لکم تمہارے لیے قابل تسخیر ہے، یہ صحیح ثابت ہو جائے. میں صرف مقدمے بیان کر رہا ہوں، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنی آیتیں قرآن مجید میں آج کل ماشاءاللہ ایپس آ گئی ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. کسی دن بیٹھ کر لکم سرچ کریے گا یاسر بھائی، خلق لکم تمہارے لیے بنایا، تو دیکھیے گا خدا نے کیا کیا تمہارے لیے بنایا. سخر لکم تمہارے لیے قابل تسخیر بنایا. اچھا جب تمہارے لیے قابل تسخیر بنایا تو ابھی تھوڑی پہلے دن سے تمہارے لیے قابل تسخیر ہے. تمہیں تعجب ہے کہ اس کا بھیجا ہوا نمائندہ کیسے کارہائے الہی میں مداخلت کرتا ہے. اس نے تو تم کو یہ صلاحیت دی تھی. خلق لکم مما تشاء، جو تم چاہو وہ کر سکتے ہو، اگر وہ کرو جو وہ چاہتا ہے. اگر وہ کر لو جو وہ چاہتا ہے تو تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو. لیکن خدا اپنی چاہت، اپنی مرضی ہر ایک کے اختیار میں نہیں دیتا، اس کے اختیار میں دیتا ہے کہ جو اختیار کائنات پہ رکھتا ہو اور سوکھی روٹی کو گھٹنوں سے توڑ کے کھاتا ہو. پر محمد والے محمد بلند ترین صلوات. تو یعنی جتنی مخلوقات ہیں وہ بے ہدایت تو نہیں ہیں. قرآن نے اوادی الا امم امثالکم، جتنے چرند پرند ہیں وہ سب الا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح کی امتیں. یہ جتنی مخلوقات دیکھ رہے ہو، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا وَفِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر نبی نہ بھیجا گیا ہو، ہادی نہ بھیجا گیا ہو. کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہادی نہ بھیجا گیا ہو. تو ہادی تو سب میں آیا. یہی تو وجہ تھی جب آخری ہادی آیا اور اس نے قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، کہ خدا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، یہ اعلان کیا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. آنے کا پہلا نعرہ ہی کامیابی بتایا. اللہ اکبر. ساتھ رہیے گا، محمد نے پہلا اعلان کیا ہے کوہ فاران پہ جا کے، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. لیکن امت محمد میں، ساتھ رہیے اور تحقیق کر کے بتائیے مجھے، امت محمد میں کوئی ایسا نہیں جو یہ نعرہ لگا دے کہ میں کامیاب ہو گیا. ایک صدا ہے، ایک صدا جو فجر 19 رمضان کو مسجد کوفہ کی محراب سے گونجی، وفزت ورب الکعبہ. محمد والے محمد بلند ترین صلوات.
صلی علی محمد. کمال دیکھیے. فزتو ورب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ. وہ پہلے دن اعلان کر رہا تھا وہی بات. پہلے دن آپ کو اصل ہادی وہ ہے جو مقصد دکھائے. ہادی اگر آپ کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے، بھئی آپ کا ایک باس ہے، آسان کر دو مثال، آپ کا ایک ٹیچر ہے، 2-3 سم آپ کو کراتا ہے، اس کے بعد بہت سارے کوشچن دے دیتا ہے، خود سالو کر لو. ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں خود سالو نہیں کر پاتے تو ان کی مدد کر دیتا ہے. کچھ جو بالکل ہی اس قابل نہیں ہوتے تو انہیں کہہ دیتا ہے یہ تمہارے کام کا ہے ہی نہیں، یہ تمہارے کام کا ہے ہی نہیں. جن کو ہادی بنا کر بھیجا ہے اس کی صلاحیت میں شک نہیں کیا جا سکتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَرْسَلْنَاكَ، اے رسول ہم نے تمہیں ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تمہیں بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وَلَا تُسْأَلُ عَنِ الْجَحِيمِ، اور یہ جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. وہ 3 یاد ہیں جو بیج خراب ہو گئے تھے، ذہن ادھر ادھر نہیں لے کے جائیں، میں انہی 3 بیجوں کی بات کر رہا ہوں جو ثمربار نہیں ہوئے تھے. اے رسول تمہاری ذمہ داری ہی نہیں ہے، تم نے اپنی کوشش کی ہے، ان میں صلاحیت نہیں تھی، اور یہ صلاحیت کو روز محشر آ کر خدا پر ڈالیں گے اور آ کر کہیں گے اب دوبارہ بھیج دے تو اب جا کے اصلاح کر کے دکھائیں. اور خدا کی قسم وہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روز محشر، دنیا کی بات نہیں ہو رہی، روزے میں. اچھا یعنی خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ پہلا جھوٹ خدا کے سامنے بولا گیا، پہلا سچ خدا کے سامنے، پہلا جھوٹ خدا کے سامنے، پہلا شک خدا کے سامنے، پہلا ایمان خدا کے سامنے، پہلا مومن خدا کے سامنے، پہلا منکر خدا کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا نے اپنے مخلوق کو اتنا اختیار دے کے بھیجا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھئی جس نے آپ کو مجبور کیا سانس لینے پہ، جس نے آپ کو مجبور کیا پلک کے جھپکنے پہ، اللہ اکبر. کیا تشبیہ دی ہے میرے مولا نے، کہ جو خدا تمہیں پلک جھپکنے پر مجبور کر سکتا ہے، کیا وہ خدا تمہیں سر جھکانے پہ مجبور نہیں کر سکتا؟ محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بھئی جو خدا پلک جھپکنے پہ مجبور کر سکتا ہے، پلک انسانی بدن میں میرے خیال میں نازک ترین مثال ہے یہ. اللہ اکبر. جو خدا تمہیں پلک جھپکنے پہ مجبور کر سکتا ہے، کیا وہ سر جھکانے پہ مجبور نہیں کر سکتا؟ نہیں، اس کو مجبور نہیں کرنا تھا، اسے دیگر مخلوقات کے سامنے یہ بتانا تھا اس کو میں نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو اس لیے دی ہیں کیونکہ اس کے اندر مادہ عقل پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علم حاصل کرے گا، جس علم کی بنا پر اس کا نفس ممارست و عمل کرے گا، جس عمل کی بنا پر یہ ترقی کرے گا، اور یہاں تک کہ تم تمام مخلوقات پر دسترس حاصل کر جائے گا. یہاں تک کہ تم تمام مخلوقات پر دسترس حاصل کر جائے گا، لیکن اختیار کے ساتھ، اجبار کے ساتھ نہیں. پھر اپنا جملہ دہرا رہا ہوں، فطرت میں اجبار ہے، شریعت میں اختیار ہے. ساتھ رہیے گا، فطرت میں اجبار ہے، شریعت میں اختیار ہے. اگر تم اختیاراً اپنی فطرت پر باقی رہو تو شریعت کے تمام اختیار تمہیں آسان لگنے لگیں گے. تمام آسان، یقین کیجئے آسان لگنے لگیں گے.
پہلا جھوٹ خدا کے سامنے بیان کر رہا تھا میں. خدا نے جب شیطان کو سجدے کا حکم دیا، اور بہرحال اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، اور جب سجدہ نہیں کیا تو پتہ ہے شیطان کہتا کیا ہے؟ خدا سے کہہ رہا ہے سورہ اعراف میں کہ مجھے تو نے گمراہ کر دیا، مجھے تو نے گمراہ کر دیا، لَأَغْوِيَنَّكَ عِبَادَكَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اب میں تیرے سارے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. کمال الہی دیکھیں. کہا ٹھیک ہے کوشش کر کے دیکھ لے. پہلے جملے کو نظر انداز کر دیا. کہا مجھے تو نے گمراہ کر دیا. پہلا شخص ایک حکم ہے خدا کا، شریعت کا ایک حکم جو اختیاری ہے، اگر تم انجام دے لو تو کیا ہوتا ہے، نہ دو تو کیا ہوتا ہے. ایک حکم تھا سجدے کا، ایک حکم تھا سجدے کا. ایک سجدہ ملائکہ نے کیا آدم کو، ایک سجدہ آدم نے کیا علیین کو. ساتھ چلیے گا میرے. ایک سجدہ آدم نے کیا علیین کو. جب وہ سجدہ ہو گیا پھر حکم دیا ملائکہ کو فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیسا. جس نے ایک نے سجدہ کر لیا تو خلافت دے دی، سجدہ نہیں کیا تو ضلالت دے دی. ایک ہی بارگاہ سے، ایک ہی حکم پہ، اللہ اکبر، ایک ہی بارگاہ سے، ایک ہی حکم پہ، ایک ہی جگہ. کیا پروردگار نے قلعی کھولی ہے مخلوقات کی. کہا دیکھو اب فرق پتہ چلا، یہ وہ انسان ہے جس کے پاس عقل موجود ہے. جب میں نے اس سے کہا کہ یہ وہ ہیں جو تم سے پہلے خلق شدہ ہیں، یہ خود بخود سجدے میں گر گیا. اللہ یہ وہ ہیں جو تجھ سے پہلے خلق شدہ ہیں، اور یہ نور ہیں. تو وہ سجدے میں گر گیا. پہلے انسان کو ان کے سامنے سجدہ کرنے پر خدا نے ایمان کی سند دے دی، خلافت کا تاج پہنا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے شخص کو، کیونکہ پہلے انسان آدم ہیں، پہلے ہادی آدم تھوڑی ہیں. یہ دوسری مجلس میں بیان کر چکا ہوں. جتنی ضرورتیں ہیں وہ پہلے مہیا ہوں گی. اگر ہدایت ضرورت انسان ہے تو ضروری ہے پہلے انسان سے پہلے ہادی موجود ہو. اور یہ بھی کمال ہے، جب تمہیں ضرورت ختم ہو جائے گی تو تم جاؤ گے، چیز رہ جائے گی. تمہیں زمین کی ضرورت تھی، زمین رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے. آکسیجن کی ضرورت تھی، آکسیجن رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے. پانی کی ضرورت تھی، پانی رہ جائے گا، تم چلے. اب میں خطابت نہیں کر رہا کہ 50 نعمتیں گنواؤں یہاں پر، ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے؟ خالی شاہد مثال بیان کیے. جتنی ضرورتیں تھیں، رزق کی ضرورت، رزق رہ جائے گا، تم چلے جاؤ گے. ہدایت کی ضرورت، ہادی رہ جائے گا، تم چلے جاؤ گے. اس میں مشکل کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی بیان کیا بنایا پہلے تھا، بھیجا آخر میں ہے. اس لیے کہ مقصد ہے اول المخلوق و آخر المبعوث. آخر میں بعثت دی، سب سے پہلے تخلیق کیا. یہ تھوڑی کہا کہ نبوت آخر میں دی. نہیں 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 نبوت آخر میں نہیں دی. اس کے لیے تو اس وقت نبی نے کہا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَكَانَ آدَمُ بَيْنَ مَاءٍ وَالطِّينِ. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت ہے منصب الہی. خدا ہے تجرد محض، صرف تجرد مطلق، ایبسٹریکٹ ریئلٹی. اب اس سے آسان لفظ نہیں ہے اس کا میرے پاس کوئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تجرد محض، ایبسٹریکٹ ریئلٹی، اس کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ نہیں کر سکتے، حتیٰ اس کی صفت بھی.
یہ بھی سمجھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ رحمان اللہ کی صفت ہے، ورنہ اللہ ہی رحمان ہے، اس کے علاوہ کوئی رحمان ہے نہیں، اور ہے تو اس جیسا نہیں ہے تو اس جیسے۔ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، پہلا خطبہ مولا متقیان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون۔ ارے کس طرح کسی مدح کرنے والے کی مدح سرائی اس تک پہنچ سکتی ہے؟ لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون، اور اس کی تو نعمتوں کو جمع ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا يُعَدِّي حَقَّ الْمُجْتَہِدُونَ، اور کتنی ہی کوشش کر لو مجتہد بن جاؤ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، کتنی ہی کوشش کر لو، کتنی ہی اسٹرگل کر لو، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہاں تک کہ آگے بڑھتے ہوئے 3rd پیراگراف میں فرسٹ سیرمن کے میرے مولا فرماتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کی حقیقت جو ہے بس وہی ہے، اس کی صفت اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ جس نے اس کی صفات کو اس کی ذات سے علیحدہ سمجھا وہ دوئی کا قائل ہو گیا، جو دوئی کا قائل ہو گیا وہ مشرک ہو گیا۔ اب میں تو اتنا ہی اشارہ کر سکتا ہوں، ایسے ہی تھوڑی علی کو باب العلم کہا جاتا ہے، یہ ہمیں کہا ہے کہ اس کو اس کے آثار سے پہچانو۔ اب ہم کیا کریں؟ اس کے عظیم ترین آثار میں ہمیں اپنا مولا باب العلم نظر آتا ہے۔ محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ صلی علی محمد وآل۔ پہلا جھوٹ بارگاہ الہی میں واپس آ جاؤں، پھر اس کے بعد پہلا سچ بارگاہ الہی میں جو سجدہ تھا، پہلا شک، پہلا ڈاؤٹ بارگاہ الہی میں جو فرشتوں کو گزرا تھا آدم پہ کہ ہم اس کو سجدہ کریں، میں یفسک الدماء، جو خونریزی پھیلائے گا، اور پھر بتا دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میں نے اس کو سکھایا ہے براہ راست۔ اللہ اکبر، براہ راست، اردو میں، فارسی میں، راہ یعنی صراط، راست یعنی مستقیم۔ اب اگر 1400 سال بعد کوئی آ کر مدینے کی گلیوں میں کوفے کے منبر کہے وَأَنَا صِرَاطٍ مستقیم، کمال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کب جا کے کہاں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ ہم نے علم وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے اسے سکھایا، ہم نے اسے سکھایا۔ علم کے کتنے ذرائع ہیں آپ کے پاس؟ ساتھ دیجئے گا میرا، میں کہہ دیا میرا گلا تو اب کام نہیں کر رہا۔ علم کے کتنے ذرائع ہیں آپ کے پاس؟ حواس خمسہ ہیں نا، 5 سینسز۔ دیکھ کے آنکھ سے، آنکھ کو عربی میں کہتے ہیں عین، زبان سے بول کے، زبان کو عربی میں کہتے ہیں لسان، ہاتھ سے چھو کے، ہاتھ کو عربی میں کہتے ہیں ید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو وسیلے، علم حاصل کرنے کے بھی یہی وسیلے، علم منتقل کرنے کے بھی یہی وسیلے۔ بھئی آپ کسی سے کچھ سیکھتے ہیں، یا سن کے سیکھتے ہیں اذن، یا دیکھ کے سیکھتے ہیں عین سے، یا بول کے سیکھتے ہیں لسان سے، یا چھو کے سیکھتے ہیں ید سے، اور کسی کو سکھاتے بھی ایسے ہی ہیں، ہاتھ سے سکھاتے ہیں، کہیں آنکھوں کے صرف اشاروں سے سکھا دیتے ہیں، کہیں زمبی سے زبان سے سکھاتے ہیں۔ تو اب چاہے آدم نے عین اللہ سے سیکھا ہو، چاہے آدم نے ید اللہ سے سیکھا ہو، چاہے آدم نے لسان اللہ سے سیکھا، کچھ بھی ہو، جتنی سورسز ہیں علم کی، جتنی سورسز ہیں وہ تو نہیں بدل رہی کسی دور میں۔ لَيْسَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
خدا کی سنتوں میں تبدیل نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے رسول کی سنتوں میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں معیار خلافت میں تبدیلی آ جائے، جہاں پہلے آنے والا بھی محمد ہو، وسطی بھی محمد ہو، آخری بھی محمد ہو، تو اس میں 600 سال بعد بھی اگر کوئی حدیث سنائی جائے تو ایسے سنائی جائے گی وَقَالَ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے قال الصادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو ہم وہاں پر رک جاتے ہیں، پھر ہمیں ضرورت نہیں۔ ہاں وہ جو نیریٹرز کی لسٹ ہے، وہ جو راویوں کا سلسلہ ہے، وہ ہمارے علماء دیکھتے ہیں، وہ ایک اسپیشلائز کام ہے، وہ ان کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ہم ڈاکٹر سے دوا لکھوانے کے بعد اس کا فارمولا جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کر کے علاج کرنے والے عقل مند تھوڑی ہیں، ورنہ اس اسپیشلائز کا کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ رہ جائے گا۔ یہی مشکل اس وقت درپیش تھی۔ رسول کو بھیجا کمال کے لیے۔ میں نے چاروں چیزیں واضح کر دیں۔ پہلا یقین بارگاہ الہی کا، پہلا انکار بارگاہ الہی کا، پہلا جھوٹ بارگاہ الہی کا، پہلا شک بارگاہ الہی کا۔ ان سب چیزوں کے بعد خدا نے اب جس شخص کو بھیجا وہ اس وقت کا انسان کامل تھا۔ ساتھ رہیے گا، اس وقت کے لوگوں میں سب سے کامل وہ تھا۔ جناب آدم کے وقت پہ جناب آدم سے کامل کوئی اور نہیں ہو سکتا، ورنہ اسے نمائندہ ہونا چاہیے تھا۔ صحیح ہے؟ بالکل اسی طرح جناب نوح کے وقت پہ، جناب موسیٰ کے وقت پہ، جناب عیسیٰ کے وقت پہ ان سے بہتر، ان سے بالاتر، ان سے کامل، اکمل، مکمل کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ اس کو ہادی ہونا چاہیے تھا۔ اور یہی سلسلہ پیغمبر تک آتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ سب اپنے وقتوں کے لیے ہادی تھے، محمد ان کے لیے ہادی ہے۔ فرق یہ ہے۔ محمد بلند ترین صلوات۔ پیغمبر ان کے لیے ہادی ہے، گویا ان کو باقی سب سے مکمل ہونا پڑے گا، باقی سب سے بھی مکمل ہونا پڑے گا، تاکہ انسان کامل کو اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اگر وہ اپنے نیچے والے سے پوچھ لے اس کا کمال ختم۔ ساتھ رہیے گا بھائی۔ اگر استاد اور شاگرد، بیٹا آپ کو ایک ٹیچر پڑھانے آئے اور 10-20 سال تک تو آپ کو پڑھائے اور اس کے بعد پھر وہ آپ سے سیکھنے لگے، تو پھر تو اس کا کمال نہیں رہا، پھر تو اس کا کمال نہیں رہا۔ فرشتوں کا کام ہے عبادت کرنا۔ اگر پیغمبر کہہ دیں انا اول العابدین، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، تو اب تا قیامت آنے والا فرشتہ کوئی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ محمد کو کچھ سکھا دے، چاہے وہ افضل الملائکہ ہو چاہے سید الملائکہ ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد۔ یہاں تک بات۔ اب میں آج ظاہراً آخری دن ہونا چاہیے پہلے انسان کامل کا، اس کے بعد اب سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا رہے گا۔ تو جو جو چیز انسان میں کمال تھی وہ انسان کامل اس کو مکمل کرتا رہے گا، کچھ جگہوں پر کر کے دکھائے گا، کچھ جگہوں پر زبان سے بتائے گا۔ کل میں نے کہا تھا کہ پیغمبر کے 2 لقب ہیں، صادق اور امین۔ امانت کا تعلق عمل سے ہے، صداقت کا تعلق قول سے ہے۔ جب یہ ثابت کر دیا قرآن آنے سے پہلے، یاد رکھیے گا، قرآن آنے سے پہلے جب یہ ثابت کر دیا کہ میرا محمد قول کا بھی سچا ہے، عمل کا بھی پکا ہے، قول کا بھی سچا ہے، عمل کا بھی پکا ہے۔ اب قرآن میں اعمال آنا شروع ہوئے۔ بھائی قرآن آنے کے بعد تو ہم اور آپ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن آنے کے بعد تو ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں،
لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے پیغمبر نے، جو میں نے چوتھی مجلس میں بیان کیا، پیغمبر وہ واحد نبی ہیں. اب تک جتنے نبی آئے کتاب لے کر آتے تھے، عمل کرتے تھے، کر کے دکھاتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی. انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں فرانس کا رونیساں اٹھا لیں، رشیا کا 1916 کا اشتراکیت کا انقلاب اٹھا لیجئے، ایران کا انقلاب اٹھا، جتنے انقلاب آئے ہیں ہیومن ہسٹری میں. پہلے لٹریچر ہے، مارکس لکھ کے گیا، وہ لوگوں نے پڑھا، وہاں انقلاب آ گیا. رشیا میں روسو لکھ کے گیا، اور جیسے دوسرے والٹر لکھ کے گیا، فرانس میں پڑھا، فکروں میں انقلاب آیا، عمل میں انقلاب آ گیا. محمد نے پہلے عمل کر کے دکھایا، 40 سال عمل، اور پھر اس کے بعد تھیوری پیش کی. اور اب خدا نے اعلان کیا کہ یہ میرے محمد کا عمل ہے جس کو تم قرآن آنے سے پہلے قبول کر چکے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، عمل قبول کر لینا آسان ہے. آپ یہاں کام کرنے کھڑے ہوں، 10 لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن ایسی کمانڈ کہ آپ بیٹھ کے کہیں آپ کام کریں اور 10 لوگ کریں، یہ بہت مشکل ہے. لیکن پیغمبر زبان کے بھی اتنے سچے تھے، اور یہ کام پیغمبروں کو ہی زیب دیتا ہے جی، امت کو زیب بھی نہیں دیتا. اگر آپ کام کرنے لگے، لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے، اس میں کوئی مشکل تھوڑی ہے. صرف مقصد ایک ہونا چاہیے، صرف مقصد ایک ہونا چاہیے. اگر تم اپنا مقصد للہیت رکھ دو، ساتھ رہیے گا، اگر تم اپنا مقصد للہیت رکھ دو، خدا کے لیے، تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکلو، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے للہ ہے، سب اسی کا تو ہے. للہ دیکھتے رہیے قرآن میں. اب آپ جو کچھ بنایا ہے للہ ہے، اس کا ہی تو ہے. صرف تم اگر اس کے ہو جاؤ تو جو کچھ اس کا ہے وہ سب تمہارا ہو جائے. لائیے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھئی اگر تم اس کے ہو جاؤ تو جو کچھ اس کا ہے وہ سب تمہارا ہو جائے. پھر تم تعجب نہ کرنا، پھر تم تعجب نہ کرنا، شیر قالین کو اشارہ کرو اور عکس حقیقت بن جائے. گونگے کے دہن میں کنکری پہ لعاب دہن لگا کے رکھ دو، وہ گویا ہو جائے. نابینا دامن کی شفا سے بینا ہو جائے. زندہ امتحان کے لیے نماز جنازہ کے لیے لا کے رکھ دیا جائے تو مردہ ہو جائے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. پھر دیکھنا وہ تم، اس میں کمال کیا ہے؟ وہ انسان کا نہیں، انسان کامل کا مسئلہ وہی نبیوں والا ہے، وہی نبیوں والا مسئلہ ہے. انشاءاللہ مجھے اب نہیں یاد رہا کتنی دیر ہو گئی ہے پڑھتے ہوئے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. چلیں گفتگو یہاں روک رہا ہوں. اگر تم اس کے ہو جاؤ تو جو کچھ اس کا ہے وہ سب تمہارا ہو جائے. اچھا، اس کی بارگاہ میں تو کمی نہیں ہے. بھئی ہم آپ کو مطلب آپ مجھ سے یہ مانگ لیں تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، لیکن اس سے کچھ مانگ لیا جائے تو وہ آپ کے پاس تھوڑی آئے گا، رہے گا تو اسی کے پاس. اللہ اکبر. اپنے اختیار دیکھو. پھر مولا متقیان نے فرمایا، آج میں خطبہ پڑھنے لایا تھا، انشاءاللہ کل بیان کروں گا. پھر مولا فرماتے ہیں جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی تمہارا نہیں. اللہ اکبر. جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی تمہارا نہیں، تو کیوں نہ تم اس کو دیکھو جو کچھ اس کا ہے.
اور اگر تم اس کے ہو جاؤ جس کا سب کچھ ہے تو تمہارا ہو جائے جو بھی سب کچھ ہے. سب کچھ ما من شیء، جو شے ہے پھر وہ تمہاری ہو جائے. اور پھر خدا نے تو قرآن میں آواز دی آپ لوگوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اگر تم اس کی اتباع کر لو، اگر تم اس کی پیروی کر لو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو پھر تمہیں کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی حزن نہیں رہے گا. نہ کوئی خوف رہے گا، نہ کوئی غم رہے گا. کیوں؟ کیونکہ تم اس کے ہو جاؤ گے. نوجوان موجود ہیں، میں یہ مثال بھی یہیں دے دوں، 2 دن سے تیار ہے، بیان نہیں کر پا رہا ہوں. ہوتا یہ ہے، فٹ بال کھیلتے ہیں، ساکر کھیلتے ہیں اکثر بچے، ساکر، آئس ہاکی، جو مجھے پلیئر دکھ رہے ہیں، ہینڈ بال، رگبی، ان سب گیموں کے اندر جب آپ کھیلنے کے لیے فیلڈ میں اترتے ہیں تو اس کے جو قوانین ہیں وہ آپ سے ایک ایک سے ایگری تھوڑی کروائے جاتے ہیں. کوئی ڈسکلیمر سائن کرتے ہیں آپ لاز کا، کہتے ہیں نہیں یار جب فیلڈ تک آیا ہے تو اسے پتا ہوگا، آف سائڈ کیا ہے، مارنا گول ادھر مارنا ہے یا ادھر مارنا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اسے سب پتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ایک ہادی، ایک کوچ وہاں رہتا ہے، اور جب قوم کی کارکردگی خراب ہو سب سے زیادہ پریشانی اس کوچ کو ہوتی ہے. منتظر سمجھ آ رہی ہے نا ایگزامپل؟ وہ کوچ جو ہے وہ سب سے پریشان ہوتا ہے جب ان کی کارکردگی خراب ہو. کمال یہ ہے، ایک ہدف ہے، میں پھر دوبارہ اس مشکل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ڈسٹریکشن سے بچائیے اس نسل کو. ایک ہدف ہے، اگر ایک ہدف کی طرف جانے لگے تو چاہے کوئی کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اور چاہے کوئی کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، سب تمہارا ساتھ دینے لگیں گے اگر ہدف ایک ہوگا. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. یہ جو دنیا کا بازیچہ ہے نا، دنیا کی فیلڈ ہے نا، اگر تم اس میں اس ہدف کی طرف جانا شروع کر دو جس طرف بقیہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، تو بھلے وہ تمہارے ساتھ نہ ہو، وہ تمہارا ساتھ دیں گی، کیونکہ تمہارا اور ان کا مقصد ایک ہے. میں خون جگر خرچ کر رہا ہوں آپ تک یہ مطالب پہنچانے میں. یا درود پڑھیے ایک مدح محمد. اگر تم پوری قوت سے اس ایک ہدف کی طرف لگ جاؤ تو جو کچھ اس طرف جا رہا ہے، اچھا صرف یہ تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، صرف انسان ہی ہے جو سجدہ نہیں کر رہا، باقی تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، باقی سب تو جا ہی رہے ہیں اس کی طرف. کبھی کسی جانور نے شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی جانور نے شکوہ نہیں کیا، درخت نے کبھی پھل دینے میں کمی نہیں کی، آپ توڑ کے کھاتے رہے، وہ پھل دیتا رہا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میرا کمال یہی ہے کہ اس اشرف المخلوقات کو سیر کروں. دریا پریشان نہیں ہوتا آپ کو سیراب کر کے، تو آخر یہ انسان کیوں پریشان ہوتا ہے ایک انسان کو سیراب کر کے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے ہم دو مختلف خالق کی ایجادات ہیں، اور ہم دو کا مقصد دو مختلف چیزیں ہیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے تو پھر رنگ گلستان بدل جائے گا، پھر رنگ محفل بدل جائے گا. پھر چاہے کسی بوڑھے سے پوچھا جائے تو وہ کہتا نظر آئے گا شب عاشور، اللہ اکبر، شب عاشور وہ کہتا نظر آئے گا.
جب آ کر زہیر بن قین کو خبر دی جائے گی، زہیر کمال ہستی ہیں زہیر بن قین، اللہ اکبر، کیسا حسین ہیروں کو شناسائی کرتا ہے، کیا جوہر شناس ہے حسین۔ زہیر بن قین یہ وہی ہیں جو ساتھ ساتھ ہے ایک سفر میں، لیکن راستے بدل بدل کے خیمے لگا رہے ہیں کہ حسین سے سامنا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حسین پیغام بیچتے ہیں تو علی اکبر کے ہاتھ، بعض روایات میں آیا ابوالفضل عباس کے ہاتھ۔ یہ دنیا کہاں سمجھ سکتی ہے؟ ذرا تصور کریں، جب سب کو ہی مر جانا تھا، اسے ایک فرد سے فرق کیا پڑتا تھا؟ وہ آتا یا نہ آتا؟ ہے نہیں سوچنے کی بات؟ اچھا جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ، میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں، اور وہ نہیں تھا تو اس کو بلا کر لا رہے تھے۔ دکھانا صرف یہ تھا میں انسان کامل ہوں، میں کسی بھی مرحلہ حیات میں تمہیں کمال عطا کر سکتا ہوں، اور کمال میری مرضی پر ہے۔ تم میرے ساتھ ہوگے تو بھی کمال پہ پہنچ جاؤ گے۔ دیکھو مسلم میرے ساتھ تو نہ تھا، لیکن کمال تک پہنچ گیا یا نہیں؟ ہمیشہ اس کو شہدائے کربلا کی گفتگو میں یاد کیا جاتا ہے۔ طفلان مسلم ہمارے ساتھ تو نہ تھے، لیکن ان کو یاد رکھا جائے گا۔ بس شب عاشور بوڑھے سے بوڑھا سپاہی کہہ رہا ہے، حسین شہزادی کو بتا دیجئے کہ اگر حکم ہو یہ گردنیں جدا کر لے۔ اللہ اکبر۔ زہیر پڑھ کے کہتے ہیں اگر میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اس کے بعد انہیں آگ لگا دی جائے، معرفت دیکھیے، اور اس آگ کی راکھ کو اڑا دیا جائے اور ایک ایک ذرے کو جمع کر کے پوچھا جائے تو ہر ذرے سے آواز آئے گی کہ ہم اب بھی حسین کی نصرت کو تیار۔ واہر حسین کیا اصحاب پا، یہ بزرگ ترین اصحاب، اور جو نوجوان ترین ہے ان کی بھی یہی حالت تھی۔ کربلا میں صبح اصحاب کے جانے کے بعد سب سے پہلے جانے والی آل عقیل جناب مسلم کے باقی 2 بچے، پھر اس کے بعد باقیہ دیگر افراد ہیں جو جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کی باری ابھی نہیں آ رہی ہے، اور جب بنی ہاشم کی باری آیا چاہتی تھی تو بعض روایات میں آیا پہلے ہم شکل پیغمبر کو بھیجا گیا۔ اب مختلف روایات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حسین نے پہلے اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ بعد میں کسی کا جوان سال بیٹا سامنے مرے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں عباس بھی یہی چاہتے تھے کہ اب جانا تو سب کو ہی ہے، کم سے کم علی اکبر کی لاش پہ جب جائیں تو میں موجود ہوں، میرا آقا یہ کو تنہا نہ ہو۔ اب اس کے بعد طفلان عبداللہ جناب زینب کے فرزندان، اب وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ایک بیوہ ہے، عزیزو عجیب گھٹن کا احساس ہوتا ہے تاریخ امام حسن پڑھ کے، یقین کریں۔ مجھے نہیں پتا میں اس وقت یہ بات کیوں کر رہا ہوں، سن لیجئے شاید کسی کے ذہن میں رہ جائے۔ ایک کتاب لکھی تھی شاہ محمد دہلوی نے، سر الشہادتین، کہ ہر نبی کو شہادت ملی، اور اکثر نبیوں کو شہادت ملی
لیکن پیغمبر کو شہادت نہیں ملی. اور شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، یا خفی جو زہر کے ذریعے دی جائے، یا جلی جو تلوار کے ذریعے ہو. تو لکھتے ہیں کیونکہ رسول کو یہ دو شہادتیں نہیں ملی تو رسول کی جگہ ان کے دو نواسوں میں یہ دو شہادتیں تقسیم ہو. یہ خلاصہ ہے اس کتاب کا. کہتے حسن کو زہر سے شہادت ملی، اللہ اکبر، اور حسین کو خنجر سے شہادت ملی. لیکن کمال دیکھیے، روز عاشور یہ کم سن گل بدن قاسم جب حسین کے پاس آتا ہے چچا انکار کر دیتے ہیں. مولا کسی کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے کہ جب حسین غریب کربلا کے بن میں کہہ رہا ہے بیٹا حسن، پیشانی کا بوسہ دے کے، پیشانی کا بوسہ دے کے مولا حسین فرماتے ہیں بیٹا حسن دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی ہے، تم خیمے میں رہو. ایک مرتبہ حسن خیمے میں جا کر ماں سے کہتے ہیں اماں جان کیا ہم کو اس نیوے کا نہیں ملے؟ ام فروا نے جناب فضہ کو آواز دی، کہا اماں فضہ آقا حسین کو بلا لیجئے. آقا حسین کو بلایا گیا. کہا زوجہ حسن آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. کہا جی بھابی جان کیا آپ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا حسین آپ امام وقت ہیں، میرا بچہ بہت کم سن ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے آپ کے بھائی نے وصیت فرمائی تھی کہ ام فروا تم زینب کا ساتھ دینا، قاسم حسن حسین کا ساتھ دے گا. بس عزیزو تاریخیں لکھتی ہیں ایک جملہ اس نوجوان قاسم کا کہ جب امام حسین پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم موت کو کیسا سمجھتے ہو، تو قاسم کہتے ہیں احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہیں، شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں. علامہ شوستری اس کی عجیب و غریب تشبیہات بیان کرتے ہیں. شہد سے زیادہ شیریں موت کو سمجھنے والا قاسم اب جو بیٹھ سے تیاری کر رہا ہے تو پہلے تو بدن کے حساب سے ذرا نہیں مل رہا، ذرا مل گئی تو خود نہیں مل رہا. عباس نے گھوڑے پہ سوار کرایا ہے، حسین دیکھتے جاتے ہیں. میرے بھائی کی آخری نشانی عزیزو روایت سنیے گا، شاید نہیں ہو، مقتل سے پڑھ رہا ہوں. قاسم کے مقابل میں آپ نے سنا ہے نا، یہ جناب قاسم کے مقابلے میں ارزق شامی آ رہا تھا. اور ایک مرتبہ جب حملے ہوتے رہے ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے فنار کیا، دوسرا بیٹا بھیجا فنار کیا، تیسرے بیٹے کو مارا اور ایک مرتبہ نعرہ لگایا کہ میں حیدر کرار کی اولاد ہوں. اللہ اکبر، میں حیدر کرار کی اولاد ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں وہ دیو صفت ارزق آگے بڑھا، کسی نے آ کر خیموں کے پاس اتنی زور سے خبر دی کہ ارے ارزق شامی دیو قاسم کے مقابلے میں آ رہا ہے. ام فروا کا دل دہل گیا. اجر و کمال، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. فروا کا دل دہل گیا. زینب نے بڑھ کے سہارا دیا. مولا آپ کو شب عاشور، جتنے لوگ میرے اس وقت سننے والے ہیں دور دور تک جو سننے والے ہیں، مولا آپ کو ایک شب عاشور خیام حسینی کربلا میں گزارنا نصیب فرمائے. خدا کی قسم آپ لوگ بھی یہاں پر شبیہ نکالتے ہیں، زیارتیں نکالتے ہیں. شب عاشور خیام حسینی میں عجب منظر ہوتا ہے. جب ایک جوان کو لایا جاتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے، بس ایک جوان کو لایا جاتا ہے اور خالی ساتھ آنے والا یہ اعلان کرتا ہے یہی عمر رہی ہوگی حسن کے نوجوان قاسم کی. اور اس کے بعد وہ پھول ہاتھ میں لے کر ایک ایک پتی کو توڑنا شروع کرتا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کسی کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے۔ قاسم نے ارزق شامی کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے ہیں، اور اب جو گھوڑے سے گرے تو شام کا پورا لشکر اپنے سپاہیوں کا بدلہ لینے کے لیے گرے ہوئے نوجوان کل بدن کی جانب بھاگا۔ اب ان گھوڑوں کے درمیان حسن کی نشانی پامال ہو رہی۔ اجرکم اللہ، بس مولا طاقت دے، یہ آخری جملے آپ تک پہنچا سکوں۔ یاد ہے نا ام فروہ نے کیا کہا تھا کہ زینب کا ساتھ تم دینا، حسین کا ساتھ قاسم دے گا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کا ساتھ قاسم دے رہا ہے، آپ کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے تھے یہاں قاسم بھی، لیکن عجیب بات ہے میرے مولا کے بدن کو کاٹا گیا، یہاں قاسم کے بدن کو کاٹا نہیں گیا بلکہ جوڑ ٹوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، جوڑ ٹوٹے ہیں۔ عباس و حسین مقتل کی جانب بڑھے، عباس دوڑ رہے ہیں، ارے میرا قاسم وہاں پہنچے ہیں۔ حسین نے عباس کو روک دیا۔ ایک مرتبہ لاشے کی حالت دیکھی ہے، ابا بچھا دی ہے، اور اس میں گل بدن قاسم۔ اللہ اکبر۔ بس آخری روایت، حسین واپس آ رہے ہیں۔ فضا ہر آنے والے لاشے سے پہلے بیویوں کو بتاتی ہے، کل میں نے پڑھا تھا، بی بی زینب کو بتایا تھا، شہزادے واپس آ گئے، بالکل اب بھی در پہ کھڑی ہیں۔ فروہ پوچھتی ہے کیا قاسم آ رہے ہیں؟ وہ فضا فرماتی ہے ارے نہیں پتا، لیکن ایک گٹھری ہے جو حسین نے پشت پہ اٹھائی ہے، جس سے خون اس رہا ہے۔ عباس گھوڑے کو لیے آ رہے ہیں، ارے فروہ کے ارمان قاسم کے ساتھ پامال ہو گئے۔ واہ حسینہ، واہ حسنہ، واہ محمدہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔